السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قاضی نے آج آئی ایس آئی کے دفاع میں جس طرح سے خود کو مزید ننگا کیا ہے، پوری قوم تھو تھو کر رہی ہے۔ یہ سنہری موقع تھا کہ اگر کسی سیلف ریسپیکٹ رکھنے والے جج کے سامنے یہ کیس آتا، جب وہ چیف جسٹس ہوتا تو عدلیہ کو آزاد کروا لیا جاتا۔ لیکن ناظرین کرام، خوشخبری یہ ہے کہ قاضی کی تمام تر کوششوں کے باوجود، آئی ایس آئی کو بچانے کے لیے اپنے سر دھڑ کی بازی لگانے کے باوجود بھی جو کچھ ہو رہا ہے، جو سامنے آیا ہے، جو خوفناک انکشافات ہوئے ہیں باقی ہائی کورٹس کی طرف سے بھی، اس کے بعد آئی ایس آئی کے لیے اب یہ سب کچھ جاری رکھنا اتنا آسان نہیں رہے گا، بلکہ مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ ابھی وہ یہ کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ خبر تو یہ آئی ہے کہ صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کا ایک بار پھر جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے کسی بے شرم جج کی طرف سے۔ ظاہر ہے آئی ایس آئی کا ہی جج ہوگا، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اب وہی جج یہ کام کریں گے جو ڈائریکٹ آئی ایس آئی کے پے رول پہ ہیں۔ دھونس، دھمکی، دباؤ آئی ایس آئی کے لیے اب کرنا اتنا آسان نہیں رہے گا۔ اس کے بعد ججز میں ہمت آ جائے گی اور معاملات کسی نہ کسی طرف بڑھیں گے ضرور۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ قاضی صاحب نے کس طرح کی بے شرمی کی ہے اور ان کو باقی ججز نے کیسے روکنے کی کوشش کی۔ لیکن قاضی صاحب ایک فرینڈلی میچ آئی ایس آئی کے ساتھ کھیلنا چاہ رہے ہیں، اور سامنے کھڑا اٹارنی جنرل جو کہ آئی ایس آئی کا نمائندہ ہے یہاں پہ، وہ جس طرح فرینڈلی میچ کھیلتا ہے قاضی کے ساتھ، ابکائی آتی ہے دیکھ کے کہ یہ کس طرح کا ماحول چل رہا ہے، کیسے عدالت چلائی جا رہی ہے۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت فکس میچ کھیل رہی ہے حکومت کے ساتھ، اور پوری دنیا کو لائیو دکھایا جا رہا ہے، اور بے شرمی کے ساتھ سب بولا جا رہا ہے۔ پھر قاضی صاحب جتنی ڈھٹائی سے یہ لفظ کہتے ہیں کہ پہلے ہوتی تھی مداخلت، میرے ہوتے ہوئے تو نہیں ہوئی۔ آپ کے ہوتے ہوئے ججز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور میں آگے چل کے اس پر بات کرتا ہوں۔ تو آپ کے ہوتے ہوئے یہ ساری مداخلت سامنے آئی ہے۔ اب تو ایک ہائی کورٹ نے نہیں، تمام ہائی کورٹس نے کہہ دیا ہے کہ مداخلت ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ زبردست تو بلوچستان ہائی کورٹ نے کہا ہے، لکھا ہے کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ یہ شعر لکھا ہے بلوچستان ہائی کورٹ نے۔ کیوں؟ کیونکہ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو پتہ ہے کہ میں نے آئی ایس آئی کے بارے میں کوئی بات کی تو غائب کر دیا جاؤں گا اور میری لاش ملے گی۔ اتنا خوف ہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ کے لوگ کچھ لکھ بھی نہیں سکے، اتنے خوف زدہ ہیں۔ اور یہاں پہ ایک بے شرم انسان بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ نے کچھ ایسا نہیں کہا، کچھ نہیں بولا۔ یہ کتنا لوگوں کو بے وقوف سمجھتا ہے، لیکن اس کی بھی عقل چھوٹی ہے، اور اپنی محدود عقل کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ سارے محدود عقل والے لوگ ہیں، لیکن لوگوں کو سب نظر آ رہا ہے۔ یہ ذرا دیکھیں کہ قاضی کیسے آئی ایس آئی کا دفاع کر رہے ہیں۔ منصور علی شاہ کیا کہہ رہے ہیں، جبکہ قاضی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہ ذرا سنیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ کے سارے جواب ہائی کورٹس کے آ گئے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ نہیں کہہ رہے کہ کچھ پلیز بی لوکنگ اپ ٹو یو، کچھ کرو۔ نہیں سارے نہیں، سب کہہ رہے ہیں، نہیں کہہ رہے، ابھی پڑھ لیتے ہیں، آپ دیکھیں۔ جی، منصور علی شاہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں سارے ہائی کورٹس کہہ رہے ہیں کہ پلیز کچھ کریں آپ۔ قاضی صاحب کہتے ہیں نہیں سارے نہیں کہہ رہے۔ منصور علی شاہ کہتے ہیں کہ کہہ رہے ہیں، تو قاضی کہتا ہے پڑھیں آپ۔ اپنے ساتھ کے جج نے بتایا ہے، وہ پھر بھی نہیں مان رہے قاضی صاحب۔ تو اس سے آپ ان کی مینٹیلٹی کا اندازہ لگا لیں۔ پھر قاضی صاحب کہتے ہیں کہ کیس سننا وہ بھی ہے، کیس نہ سننا وہ بھی ہے۔ یعنی بات یہ کر رہے ہیں کہ اگر آؤٹر انفلوئنس ہوگا ایجنسیوں کا تو کیس لگنا بھی اس کے مطابق ہو سکتا ہے، نہ لگنا بھی اس کے مطابق ہو سکتا ہے۔ تو قاضی صاحب بلے کا کیس تو آپ نے 2 دن میں لگایا تھا، جبکہ اس کی اپیل، اس کا ریویو تو آپ لگا ہی نہیں رہی، مہینہ گزر گیا۔ وجہ کیا ہے؟ قاضی صاحب آپ ہر چیز مانیں گے، آپ ریٹائر ہونے کے بعد قرآن اٹھا کے پھرا کریں گے، اور کوئی آپ کی بات پر جنرل باجوہ کی طرح یقین نہیں کرے گا۔ اس قدر ڈھٹائی تو جنرل باجوہ میں نہیں جو آپ میں ہے۔ جنرل باجوہ بھی کچھ باتیں تو مان لیتا تھا، آپ تو بیٹھے ہوئے اپنے ساتھ کے ججوں کے منہ پہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کوئی مداخلت نہیں ہے، جبکہ پشاور ہائی کورٹ کے ججز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پولیٹیکل کچھ کیسز میں، اور یہ ریسنٹلی آئے ہیں پولیٹیکل کیسز پشاور ہائی کورٹ میں۔ پہلے پشاور ہائی کورٹ میں پولیٹیکل کیسز کہاں آئے ہیں؟ بلے کا فیصلہ تھا جو پشاور ہائی کورٹ نے دیا، تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس کیا، کچھ لوگوں کو بیلز دیں، یہی کیسز ہیں، اور یہ سب قاضی صاحب کے دور میں ہوئے۔ پشاور ہائی کورٹ کے ججز نے لکھا ہے، اور یہ متفقہ آیا ہے وہاں سے، کہ جب کچھ سیاسی کیسز میں ہم نے فیصلے دیے
اور ایجنسیوں کی مرضی کے خلاف فیصلے دیے تو ہمیں پڑوسی ملک سے دھمکیاں آئیں کہ آپ کو مار دیا جائے گا، آپ پر حملہ ہوگا، آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ یعنی ججز کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جبکہ قاضی صاحب یہاں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جو جج ہوتا ہے وہ سٹینڈ لیتا ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ نہیں مانتا۔ اب کسی کی بیوی کو اٹھا کے کوئی لے جائے، جج کیسے سٹینڈ لے گا؟ پولیس ان کے نیچے ہے، اسلحہ ان کے پاس ہے، جج کیسے چھڑوائے گا اپنی بیوی کو؟ کسی کی بیٹی کی ویڈیو بنا لی جاتی ہے پرائیویٹ لمحات کی، جج کیسے اس کا دفاع کرے گا اور کیسے مقابلہ کرے گا اگر وہ دنیا میں لیک کر دی جاتی ہے؟ تو قاضی صاحب آپ آئی ایس آئی کو بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی ضرور لگائیں، لیکن کم از کم پاکستانی قوم کے شعور کی توہین تو نہ کریں۔ یہ جو بند کمروں میں بیٹھے ہیں ڈفرز، یہ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں، یہ اس لیے ایسے کام کرتے ہیں۔ ہم نے عمران خان کو توشہ خانہ میں سزا دلا دی، بس ساری قوم اس کو کرپٹ سمجھ لے گی۔ یہ ڈفرز کا بیانیہ تھا بند کمروں میں۔ میرا آپ سے سوال ہے، کیا قوم کا ایک بندہ بھی عمران خان کو کرپٹ سمجھتا ہے؟ نواز شریف بھی عمران خان کو کرپٹ نہیں سمجھتا۔ نواز شریف سے بھی پرائیویٹلی پوچھ لے، میرا چیلنج ہے، وہ کہے گا کہ عمران خان سب کچھ کر سکتا ہے، کرپٹ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ڈفرز نے بند کمروں میں کہا کہ نہیں، ایک دفعہ توشہ خانہ میں سزا دلائیں گے، لوگ سوچیں گے کہ یہ بھی نواز شریف اور زرداری کی طرح ہے۔ تو بند کمروں میں بیٹھ کر ڈفرز یہ حرکتیں کرتے ہیں اور قاضی صاحب عدالت میں بیٹھ کر وہی کاپی کر رہے ہیں۔ جنرل کیانی کا پروجیکٹ جو 2009 میں لانچ ہوا تھا، یہ پاکستان کی جڑوں میں بیٹھ گیا ہے۔ قاضی صاحب جنرل کیانی کا پروجیکٹ تھے، جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے تب سے یہ پروجیکٹ بننا شروع ہوا کہ کیسے سب کچھ کرنا ہے، ساری پلاننگ ہوئی۔ پھر افتخار چودھری کے ذریعے سارے ججز کو نکالا گیا بلوچستان ہائی کورٹ سے اور قاضی صاحب وہاں لگے۔ یہ جنرل کیانی کا پروجیکٹ تھا اور آج وہ سرو کر رہا ہے اپنے اصل مالکوں کو، ان کی خدمت کر رہا ہے، بچھا جا رہا ہے ان کے آگے، غصہ نکال رہا ہے اس وقت کی حکومت پر۔ حالانکہ ریفرنس ان کے خلاف آئی ایس آئی لائی تھی، آئی ایس آئی کے نیچے لیٹ گیا ہے، جبکہ غصہ پی ٹی آئی پہ نکال رہا ہے۔ حامد خان، آپ سے بھی میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جس قاضی صاحب کو مبینہ طور پر بچانے کے لیے آپ پیچھے جا رہے ہیں، کسی کو احتجاج نہیں کرنے دیتے، ان کا استعفیٰ نہیں مانگنے دیتے، وہ قاضی تو آپ کو دو لفظ بھی نہیں بولنے دیتا بھری عدالت میں۔ اور جب کہا لوگوں نے کہ سینئر وکیل ہیں، سب ان کے پاس اپنی سفارشات جمع کرا دیں، یہ آپ کے پاس لائیں گے، تو قاضی نے کہا نہیں، صرف پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کو جمع کروائیں جنہوں نے کروانی ہے، ان کی بات ہم مانیں گے، باقی کسی کی نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان بار کونسل بھی اپنے ہم خیال لوگ ہیں اور سپریم کورٹ بار کونسل میں بھی اپنے ہم خیال لوگ ہیں۔ ہم خیالوں کے حوالے یہ سارا کیس کر دیا قاضی صاحب نے بڑی چلاکی سے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اچھا مشورہ دیا تھا، سینئر وکیل ہیں اعتزاز احسن، وہ کر لیں، یا حامد خان، کسی کو اعتراض نہیں ہونا تھا پورے ملک میں، لیکن قاضی صاحب کو اعتراض تھا۔ قاضی صاحب کہتے ہیں میں بڑا جمہوری ہوں، تو الیکٹڈ باڈیز سے کروانا چاہیے۔ قاضی صاحب آپ جمہوری ہوتے تو آپ کے ساتھ بیٹھے 3 ججز اور بات کر رہے تھے اور آپ اکیلے ڈکٹیٹر کی طرح دوسری طرف جا رہے تھے۔ آپ میں جمہوریت اتنی ہی ہے جتنی ہٹلر میں جمہوریت تھی۔ یہ دیکھیں اس کاروائی میں بات کیا کی گئی ہے، یہ ذرا سنیں۔ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں وائی از اٹ، یہ فون ادھر رکھ دو، اس فون کو ادھر رکھو، فون کو ادھر رکھ کے بات کرو، ادھر آ جاؤ ادھر بات کرو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ واٹ سارٹ آف کلچر آر وی رننگ ہیئر؟ اس کمرے میں نہیں بیٹھو، اس کمرے میں باہر نکل کے بات کرو، یہ کوئی سن لے گا، فون کوئی ہو جائے گا۔ Is this a state? What kind of a state are we running? That I have to put my phone away, I cannot talk to anybody, اس کمرے میں کچھ ہو سکتا ہے، اس کمرے میں کچھ ہو سکتا ہے۔ What kind of a culture is this? So now that the case is there, let's sort these issues out. I mean, what kind of culture is this that I'm scared all the time that somebody's recording me, somebody's watching me? What is this? Do we read آپ پڑھے نا 1984 جارج آرویل کا؟ جی، منصور علی شاہ جو سینئر پیونی جج ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی ریاست ہے کہ کہا جاتا ہے فون ادھر رکھو ادھر نہ رکھو، یہ بات نہ کرو، کوئی سن لے گا، کیا ہو جائے گا۔ تو یہ کیا ریاست ہے، اس کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا۔ آپ کو پتہ ہے اس کے جواب میں قاضی صاحب نے آئی ایس آئی کو کیسے ریسکیو کیا ہے؟ قاضی صاحب کہتے ہیں میں فون پہ بات کرتا ہوں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی سنتا ہے تو سن لے، یہ اس ملک کا چیف جسٹس ہے۔ پھر قاضی صاحب کہتے ہیں کہ ہائی کورٹس خود کر لیں، ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ خود کیسے کر لیں؟
ہائی کورٹس کے چیف جسٹس کو اگر دھمکیاں دی جاتی ہیں، اس کے بیوی بچوں میں سے کسی کو اٹھا لیا جاتا ہے یا اس کی ویڈیوز بنا لی جاتی ہیں، جیسے ایک ہائی کورٹ کے جج کی بنائی گئی، بلیک میل ہو جاتا ہے وہ، پھر وہ کیا کرے گا بتائیں، کیسے ایکشن لے گا؟ اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ایک سسٹم بنا دے. اور ایک بات بار بار کی جا رہی ہے کہ اگر تمام لوئر جوڈیشری لے کر آتی ہے کمپلین اور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کچھ نہیں کرتا تو اس پر تو کچھ کر لیں. اس پر بھی قاضی صاحب کہتے ہیں نہیں ہم نہیں انٹرفیئر کریں گے. تو یہاں بھی قاضی صاحب نے آئی ایس آئی کو ریسکیو کیا ہے. اب جب قاضی صاحب بار بار ریسکیو کر رہے تھے تو جسٹس اطہر من اللہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو انہوں نے جو بولا یہ ذرا سنیں. کر کے دکھائیں. اس میں اٹارنی جنرل صاحب ایک بڑی اہم چیز ہے کہ سچ بولیں گے. یہ سچ بولنا ہماری ڈیوٹی ہے کیونکہ ہم آنسریبل ہیں اس ملک کے لوگوں کو اور آپ بھی ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ سچ کوئی نہیں بولتا. سچ سب کو پتا ہے، بولتا کوئی نہیں ہے. جو ایک بول پڑتا ہے اس کے ساتھ وہی ہوتی ہے جو 6 ججوں کے ساتھ ہو رہی ہے. دیٹ از، اور اب سارے ہائی کورٹس اس کو کنفرم کر رہے ہیں. دیٹس اے فینومینا. سو لیٹ اس فوکس آن دیٹ فینومینا. جی آپ نے سنا کہ سچ کوئی نہیں بولتا جو ہو رہا ہے. اور یہ بار بار جو جسٹس اطہر من اللہ کہہ رہے ہیں کہ سچ کوئی نہیں بولتا، یہ قاضی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سچ نہیں بول رہے جو کہہ رہے ہیں کہ مداخلت نہیں ہوئی. ساری ہائی کورٹ چیخ چیخ کے بتا رہی ہیں مگر ہمارا قاضی اندھا بہرا بنا ہوا آئیں بائیں شائیں کرتا جا رہا ہے. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.